السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یہ یاد ہوگا کہ یہ زیست کی شام کا پارٹ 2 ہے، اور کہاں چھوڑا تھا جہاں پہ وہ احد کے گھر سے چلی جاتی ہے خودکشی کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بچا کر لاتے ہیں مجید بابا اور احد. اور جب واپس لاتے ہیں تو پہلے جا کے نا وہ احد کو کافی دیتا ہے مجید بابا. تو احد اس سے پوچھتا ہے کہ بابا اس کی کیا کہانی ہے. بابا جب اس کو ساری سچائی بتا دیتا تو کہتا میں بھی اس کی بات میں سچائی ہو، تو اب اس کو آپ دھیان رکھیں، مجھے ابھی کام ہے. رات کو تو بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو مجید بابا اس کو منع بھی کرتا ہے کہ بیٹا ابھی آپ نہ جاؤ، بارش کا موسم ہے. لیکن وہ کہتا ہے بابا میری ڈیوٹی اور میرا جانا ضروری ہے جنگل میں. آج مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے کہ شاید جنگل سے لکڑی کاٹ کے نہ اسمگل ہونی ہے، تو میرا جانا ضروری ہے. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے، اور اس میں آتے تو اس کو نہ آ کے نہ مجید بابا پھر ڈانٹتا بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. تو کہتی کیا کرتی، آپ نے سنا نہ تھا کہ وہ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے تھے جو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے. یہ وہ ہر مرد ایسے ہی ہوتے. کہتے نہیں بیٹا وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے. احد میاں بہت اچھے ہیں، میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، بس ان کے ساتھ کچھ زیادہ برا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسے ہیں. تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو بیٹا وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فیملی کافی بڑی ہے اور کافی امیر بھی ہے. اس کے بابا اپنے مطلب رویے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوا ہے. پھر وہ یہاں پہ تھوڑا سا احد کے بارے میں بتایا جائے کہ احد جو ہے نا کافی امیر فیملی سے بلانگ کرتا ہے جو کہ کراچی میں رہتی ہے. اس میں احد کی ماں، بہن، باپ یہ 4 ہیں. پھر اس کی ایک چچی ہے، چچا کی وفات ہو چکی ہے، اور چچی کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، جس میں سے ایک بیٹی کاجل جو ہوتی ہے جو کہ اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے تقریباً کوئی 16 سال کی ایج سے، کہ مجھ سے شادی کرو مجھ سے شادی کرو. یہ نہ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے احد جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹتا ہے. احد کو ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی جو مردوں کو اپنی طرف راغب کریں، اس لیے احد منع کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی کاجل بڑی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں احد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کی چچی جو ہوتی ہے نا احد کے باپ شاہ رخ سے بات کرتی ہے کہ ہمیں آپس میں رشتہ داری کر لینی چاہیے. تو اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا بھائی نہیں ہے، چلو میں اپنی بھتیجی کو ہی اپنی بہو بنا لوں. جب وہ احد سے بات کرتا ہے تو احد منع کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی. اس کا باپ غصے میں آ جاتا ہے کہ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے لیکن شادی نہیں کرتا، اور اس کو گھر چھوڑے ہوئے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور یہاں پہ وہ اپنی نوکری کر رہا ہے. اور مجید بابا اس کے خاندانی نوکر ہے جو اس کے ساتھ اس کی ماں نے بھیج دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے بیٹے کا خیال رکھ سکے، اس لیے وہ احد یہاں رہ رہا ہے. تو جب وہ احد کے حالات سنتی ہے تو وہ بھی کہتی کہ یہ بھی بیچارہ میری طرح رشتوں کے معاملے میں اتنا غریب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہاں جنگل میں اکیلا پڑا ہے. پھر بہت تیز تیز نا بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو مجید بابا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا وہ بھی اتنی بارش میں گیا، مجھے اس کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے. کہتی فکر نہ کریں، یہ تو ان کا کام ہوگا روٹین کا. کہتا ہاں روٹین کا تو ہے لیکن ایسے موسم میں باہر نہیں جانا چاہیے. پھر ان کو نا جنگل ظاہر ہے آس پاس ہی ہوتا ہے، تو جنگل سے کافی فائرنگ کی آواز آتی ہے. تو مجید بابا جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو صحیح، کیونکہ اتنی بارش میں بارش ہو رہی ہے اور گولیاں بھی چل رہی ہیں. پھر جب اس کو اطلاع ملتی ہے کہ احد کو گولی لگی ہے، احد کی ٹانگ سے اور بازو کو نا گولی چھو کے گزر جاتی ہے، لیکن پھر ظاہر زخمی ہو جاتا ہے. ڈریسنگ کروا کے گھر آتا ہے تو مجید بابا اس کو ڈانٹتے ہیں کہ میں نے منع بھی کیا تھا نا بیٹا، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی نوکری کرنے کی خطرناک. کہتا نہیں میرا کام ہے، میں اس جیسے اسمگلروں سے ڈرتا نہیں ہوں، اور یہ محترمہ جن کا نام لے رہی ہیں یہ وہی آدمی لگتا ہے، تو ہمیں اب اس کا پورا دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ یہاں ہے. اب اس دوران نا اس کا یہ خیال تو رکھتی ہے لیکن دور دور سے اس کا حال چال پوچھتی ہے مجید بابا کے کہنے پر کہ بیٹا آپ بھی حال چال پوچھ لیں. کہ میں کیسے پوچھ لیں، اتنے تو سڑے ہوئے موڈ میں رہتے ہیں، اگر میں پوچھوں گی تو یہ مجھے آگے سے ڈانٹے گا یا اچھی طرح کوئی جواب تو دے گا نہیں. لیکن وہ بڑا منہ بنا کے نا اس کو جواب دے دیتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. تو دیکھا مجید بابا یہ کتنے سڑے ہوئے اور کھڑوس سے انسان ہیں، ان کا کوئی حال چال کیا پوچھے. بعد میں نا پورے ہفتے بارش ہوتی رہتی ہے، وہ گھر ہی آرام کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کم ہی آتی ہے. تو اس کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لڑکیاں تو ایسے موقع کبھی چھوڑتی نہیں ہیں کہ جہاں پہ مرد دیکھیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، لیکن لگتا ہے یہ واقعی مجید بابا کے کہنے کے مطابق ڈیفرنٹ لڑکی ہے. لیکن وہ پھر بھی ایسا ویسا اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. اب اس کو فون آتا ہے اس کی ماں کا، جس میں اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا آپ کی بہن مونا کی منگنی ہے. مونا اب اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے احد کی. تو وہ نہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا.
کیونکہ مجھے ان دنوں ہی نہ باہر جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں. اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا آنا نہیں چاہتا جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا. تو وہ نا اس کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بیٹے کو منگنی پہ بلا لے، لیکن اس کا باپ جو ہے نا اس کی ماں کی بےزتی کر دیتا ہے. کیونکہ جو عہد کی ماں ہے نا وہ اس کی ماں کی باپ کی پسند نہیں ہے. اس کا باپ کسی اپنی کزن کو پسند کرتا ہوتا ہے جس کا نام اس نے پیار سے چاند رکھا ہوتا ہے، تو اس سے شادی نہیں ہو پاتی، اس لیے بس اپنی بیوی سے نا اس کا گزارا ہی چل رہا ہے، اور اپنے بچوں سے بھی اس کا سلوک اسی لیے ایسا ہے. اس کی نسبت وہ اپنی مطلب بھابھی جو اس کے بھائی کی بیوی ہے ان کی اور اس کی بیٹیوں کے مطلب بہت دماغ میں رہتا ہے ہر وقت، اس لیے وہ اس کو نا بھڑکاتی رہتی ہیں کہ عہد نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کو چھوڑ کے. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کاجل کی شادی تو کر دی ہوتی ہے. کاجل اپنے گھر میں جاتی بھی ہے وہاں پہ، لیکن اس کی چلتی نہیں ہے. وہ لوگ اس کے روب میں نہیں آتے تو غصے میں گھر چھوڑ کے آ کے پھر بیٹھی ہوئی ہے ماں کے گھر. طلاق تو نہیں لیکن شوہر سے لی، لیکن بیٹھی ہوئی ہے، اور اب شاید یہ انتظار کر رہی ہے کہ دوبارہ طلاق لے کے عہد سے شادی کر لے. لیکن اس کا چچا یہ بات نہیں جانتا، لیکن وہ بھائی کی بیٹی ہے تو اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اب ادھر نا جیسے اس کو منگنی کی رسم کا وہ بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجید بابا آپ جائیے، آپ کو جانا چاہیے، میں تو نہیں جا سکتا لیکن آپ جائیں، آپ کو ایک ہفتے کے لیے جانا پڑے گا. لیکن بیٹا آپ کو تو زخم ہیں ابھی بھی. کہتا بابا بہتر ہو گیا، میں چل پھر سکتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں جانا، لیکن آپ تیار ہیں میں آپ کو چھوڑ آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. پھر وہ آ کے اس کو بھی سمجھاتا ہے کہ تم نے تو ادھر رہنا ہے نیکسی میں، اور وہ گھر پہ ہوگا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ آپ کو گھر سے نہیں نکالے گا. لیکن وہ مجھے گھر سے تو نہیں نا نکال دیں گے بابا آپ کے جانے کے بعد. رائمہ یہاں پریشان ہو جاتی، کہتے نہیں نکالے گا بیٹا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا انسان ہے. وہ چپ ہو جاتی کیونکہ اتنی دیر میں اس نے یہ بھی دیکھ لیا ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے. جس دن پھر مجید بابا گھر سے جانے لگتے ہیں تو کہتی بابا میں بھی چلوں گی، اور اس کو بھی اپنے زخموں کی ڈریسنگ کروانی ہوتی ہے، تو اس کو ایسے غصے سے گھورتا ہے اس کا ساتھ جانا ضروری ہے. مجید بابا بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، چلو مجھے الوداع کہنے آئی ہے اسٹیشن تک تو آپ کو کیا جانے دینا. اچھا ٹھیک ہے، مجھے راستے میں پٹی بھی کروانی ہے، چلیں یہ بھی ساتھ. پھر وہ اس کو کافی بڑے ہاسپٹل میں مجید بابا کو چھوڑ کے پٹی کروا کے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رائمہ کو نا وہاں پہ نا نظر پڑ جاتی ہے. وہ ڈیرا ہوتا ہے نا اس کا ایک بندہ ہوتا ہے جو رائمہ کو دیکھ لیتا ہے. رائمہ یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے اور گرنے ہی لگتی ہے، تو یہ بچاتا ہے اس کو، ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے. کہتا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تی پلیز یہاں سے جلدی چلیں. کہتا کیوں، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ کہتی نہیں چلیں آپ یہاں سے، پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ وہاں پہ نا اس کا آدمی ہے وڈیرے کا، اس نے مجھے شاید دیکھ لیا ہے. کہتا اچھا. لیکن جیسے ہی وہ اس کو گھر لاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے. کہتا آپ بیٹھے، اس کو چیک کرتا ہے تو اس کو نا بخار ہو گیا ہوتا ہے ڈر سے ہی. تو آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ میری جان نہیں چھوڑیں گے. تب آپ پاگل ہیں، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ پھر گرنے لگتی ہے تو اس کو بچا کے کھڑا تو کر دیتا ہے، لیکن بعد میں اتنا ڈانٹتا ہے کہ جیسے مجید بابا گئے آپ اپنی حرکتوں پہ آ گئی ہیں، اب بہانے سے گر رہی ہیں تاکہ میں آپ کو بچاؤں. تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، آپ بھی اسی طرح کی لڑکی نکلی، مطلب کافی اس کی بےزتی کر دیتا ہے. تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے برے کردار کی لڑکی سمجھ رہا ہے. اس کو کہتا ہے آپ جیسی لڑکیوں کی نا عزت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ اس کی اتنی بےزتی کرتا ہے کہ آپ جیسے کو مجھے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. مجید بابا کب تک آئیں گے اور کب تک یہ مصیبت میرے گلے پڑے رہے گی. وہ اتنی اس کی بےزتی کر کے نا غصے میں گھر سے چلا جاتا ہے کسی کام کے سلسلے میں. اور جب جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں تھی. تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، گھر آتا ہے، گھر آ کے دیکھتا ہے وہ سورے گھر میں اس کو کہیں نظر ہی نہیں آتی. کہتا ہے یہ کہاں چلی گئی. وہ ڈھونڈتا ہے تو بڑے آرام سے پیچھے بیٹھ کے نا کپڑے دھو رہی ہوتی ہے سارے کے سارے. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک کپڑے دھو رہی ہیں، اور کیا کروں. تو مجھے لگا میں نے آپ کو اتنا ڈانٹا آپ چلی گئی ہوں گی. ٹھیک کیوں، میں نے کہاں جانا ہے، اتنی پرابلم ہے، میں کہیں باہر نکل سکتی ہوں. لیکن کہتا آپ کپڑے کی دھو رہی ہیں. تو اتنے گندے ہو گئے تھے سارے کپڑے، میں نے پکڑ کے دھونے شروع کر دیے. تو یہ لانڈری میں جاتے ہیں کپڑے، ہم دھلواتے ہیں دھولتے نہیں ہیں. لیکن کہتی میں دھونے کی عادی ہوں. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میرے کپڑے دھوئیں. کہتا کپڑے دھوئیں اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اندر آئے. پھر وہ اندر آتے ہیں، اس کو پوچھتا ہے کہ آج جب میں گیا تھا تو مجھے نا میرے ایک دوست کا فون آیا تھا کہ اس میں ڈیرے نے آپ کو ظاہر ہے میرے پاس دیکھ لیا ہے. تو اس کے نا انہوں نے مجھ سے مذاکرات کرنے کی بات کی ہے، تو مجھے کچھ پتہ چلا ہے. وہ کہتا ہے آپ اس کی بیوی ہیں اور گھر سے بھاگ کے آ گئی ہیں. کہتی آپ کو مجید بابا نے سب کچھ سچ بتا بھی دیا اور پھر بھی آپ یہی پوچھ رہے ہیں مجھ سے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں کیا بات کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، آپ جائیں.
وہ بڑی پریشان ہو کے نا کمرے سے چلی جاتی ہے کہ یہ کیا کرے گا اس سے بات جا کے اس وڈیرے سے، کیا یہ اس کی بات مان لے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ مجھے اس کے حوالے کر دے گا. اب یہی سوچتے ہوئے نا لیٹ جاتی ہے. تو جب لیٹتی ہے تو اس کو لگتا ہے ایسے جیسے اس کی کوئی کھڑکی کی نا گرلز جو ہے نا کاٹ رہا ہے. تو وہ ڈر کے نا آرام سے وہاں بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اس کو تو یہ یاد آتا ہے نا کہ وہ تو میری اتنی بےعزتی کرتا ہے، تو میں اس کو کیا بلاؤں کہ وہ تو میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا. احد جو ہے نا پانی پینے کے لیے نکلتا باہر کچن میں آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کو بھی آواز آ جاتی ہے کہ کوئی گرل کاٹ رہا ہے جیسے کھڑکی کی. وہ جاتا ہے کہ اس کے کمرے کی باہر کی کھڑکی ہوتی ہے اور 2 آدمیوں کے سائے بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے پستول نکال کے گولی چلاتا ہے تو وہ دونوں چلے جاتے ہیں ڈر کے. اس کے کمرے میں آتا ہے، اس کی اتنی بےعزتی کرتا ہے کہ آپ نہایت ہی مجھے لگتا ہے بیوقوف لڑکی ہیں. جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے اور آپ کو یہاں سے یا تو مار جائے گا یا نکال کے لے جائے گا تو آپ مجھے آواز نہیں دے سکتی. کہتی میں آپ کو کیا آواز دیتی، آپ تو میری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں. اتا ابھی تو آپ اس کمرے سے جائیں، جا کے مجید بابا کے کمرے میں ریسٹ کریں، اس کمرے کا میں کرواتا ہوں صبح کچھ. اگلے دن اس کو دوبارہ وڈیرے کا پیغام آتا ہے کہ وڈیرا جو ہے نا اس سے ملنا چاہتا ہے احد سے. اتا ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں اس سے. اس سے پہلے اس کا دوست کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اکیلے مت جاؤ، وہ مطلب ایک برا انسان ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے. کہتا میں کیا کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں جو میں ڈر جاؤں. تو وہ چلا جاتا اکیلے، لیکن اس کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کو نہیں چھوڑتا. کہتا تم ایک لڑکی کے لیے اس سے کیوں جھگڑے ہو، اگر وہ اس کو بیوی کہہ رہا ہے تو دے دو نا اس کو. کہتا میں پاگل نہیں ہوں، وہ لڑکی مجھے سچائی بتا چکی ہے کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی. کہتا یار یہی بات ہے نا کہ کوئی اور بات ہے. کہتا تم مجھ سے مار کھاؤ گے، میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے نا پیچھے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک اچھا دوست ہوتا ہے کہ جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑنا مجھے اس کو اکیلا. اب وہ جب وڈیرے سے ملنے جاتا ہے تو وڈیرا جو ہوتا ہے نا اپنی بڑے روب میں آ کے نا اس کے سامنے بیٹھتا ہے. لیکن جب وہ لڑکے کی پرسنالٹی دیکھتا ہے احد کی تو اس کو نا وڈیرے عاشق علی کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ تو اچھا خاصا خوبصورت اور ہینڈسم بھی ہے اور امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ مجھ سے کہاں ڈرے گا. وڈیرا کہتا ہے بابا ہمارا لڑکی تمہارے پاس ہے. کہتا میں کیا کروں، آپ کی لڑکی نے میرے گھر میں پناہ لی ہے، میں چھوڑ تو نہیں سکتا. آپ ویسے بھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے. کہتا وہ میری بیوی ہے، ہم اپنی بیویاں نہیں چھوڑتے ہوتے. تم کو ہمارا ایک ملازم چاہیے نا اکبر خان جو جنگل میں اسمگلنگ کرتا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اسمگلنگ کرتا ہے. اب ظاہر ہے اس کے پیچھے وڈیرا خود ہے، لیکن وہ اپنے ایک بندے کو دے کے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا. احد کہتا میں ایسا کوئی سودا کرنے نہیں آیا. ہاں اکبر خان کو میں گرفتار ضرور کر لوں گا کیونکہ وہ ایک اسمگلر ہے. کہتا ہم اس کو دے دے گا، آپ اس کے مقابلے میں ہمیں رائمہ کو دینا پڑے گا آپ کو، ورنہ ہم ہمارے ملازم کو کبھی بھی گرفتار نہیں کر سکتے. تو احد جو ہوتا ہے نا غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا میں ایک عام انسان نہیں ہوں جو اسی باتوں سے اسمگلنگ میں آپ کے آ جاؤں گا. کہتا تم یہاں سے زندہ جاؤ گے تو پھر ہی نا. تو اچھا مجھے ہاتھ لگا کے کوئی دکھاؤ نا، میں بھی تمہاری طرح، تم اپنی یہاں کے وڈیرے ہو گئے لیکن میری دنیا تم سے زیادہ باہر کی ہے. کہتا ہماری لڑکی واپس کر دو، اچھا رہے گا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا کر سکتے. کہتا جو تم نے کرنا ہے نا کر لو، میں نہیں دے رہا. یہ کہہ کے نا وہ وہاں سے آ جاتا، لیکن وہ اس کو اوپر کوئی حملہ نہیں کرواتا کیونکہ وڈیرے کے دماغ میں کوئی اور ہی سازش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. وہ اس کو واپس آتا اور آ کے نا بتا دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے باتیں کی ہیں، وہ تمہیں اپنی بیوی ہی بنا رہا ہے، بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو. کہتی لیکن میں اس کی کوئی بیوی ووی نہیں ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں وہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ایک لالچی انسان ہے اور آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اب خیر ہمیں کوئی گزارا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا کریں ہم، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے بیٹھے گا نہیں. اور یہ بات سچ میں ہوتی ہے کہ ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے گھر کے اوپر نا گولیاں چلائی جاتی ہیں وڈیرے کی طرف سے دھمکی دینے کے لیے. اور جب گولیاں چلتی ہیں وہ آرام سے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے نیچے گراتا. کہتا آپ کا دماغ مجھے لگتا ہے واقعی کہیں نہ کہیں گھما ہوا ہے مس رائمہ، خود تو مصیبت میں پڑی ہیں، ساتھ میں مجھے بھی ڈالا ہے. ابھی اگر میں آپ کو نیچے نہ پھینکتا تو آپ کو گولی لگی ہوتی، تو اچھا ہے نا آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی. تب آپ چپ چاپ یہاں بیٹھے، میں سوچتا ہوں کچھ. پھر وہ کافی فون کرتا ہے پولیس والوں کو، لیکن نہ کوئی بھی اس کی ہیلپ کو نہیں آتا. تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ اس کی پاور یہاں تک بہت ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں میرے لیے سب کچھ، اس کو بھی بچانا اور خود کو بھی بچانا. فائرنگ صرف 5 منٹ ہوتی ہے، تو کیونکہ اس کے باہر گارڈوں کی فائرنگ سے وہ لوگ بھاگ تو جاتے ہیں. اب جیسے ہی فائرنگ رکتی ہے اس کو وڈیرے کا فون آتا ہے. کہتا بابا تم نے ہماری طاقت دیکھ لیا نا، ہم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے، ہماری عورت ہمارے حوالے کرو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. اتا بس اب نہ تمہیں وہ کبھی بھی نہیں ملے گی، ڈھونڈتے ہی رہو گے. یہ کہہ کے نا وہ فون بند کر دیتا اور سوچتا کروں کیا. پھر وہ اپنے اس کو دوست کو جس کا نام شیر ہوتا ہے اس کو فون کرتا. کہتا کیا کروں. کہتا اس کو لے کے وہاں سے فوراً نکلو،
وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. وہ فون بند کرتا ہے, اس کو کہتا ہے آپ اپنا جو بھی کوئی سامان ہے تھوڑا بہت پیک کریں, ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا. کہتی کیوں, ہمیں جانا کہاں ہے, تو آپ کو بتانا ضروری ہے, آپ نکلیں گی یہاں سے. اس کا سامان پیک کرواتا ہے, خود بھی اپنا پیک کرتا ہے, تو رات کے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے دن نکلنے تک وہ اور کچھ نہ کچھ بری حرکت کر سکتا ہے جس سے نقصان پہنچے اس کو بھی یا مجھے بھی, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری پیچھے پوری فیملی ہے, تو میری فیملی تو بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہاں گیا. وہ اپنے دوست بشیر کے پاس آ جاتا ہے. ادھر اس کے گھر میں, ادھر نہ اس کی بہن کی منگنی جو ہوتی ہے نا بڑی شان و شوکت سے ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ سب لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ احد کیوں نہیں آیا, احد کیوں نہیں آیا, تو اس کی چچی جان بوجھ کے کہہ رہی ہوتی ہے ایسے نافرمان بیٹے کو کون بلائے, مطلب اس کی کافی بے عزتی کرتی ہے. اس کی ماں پریشان گھوم رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں آیا. اب وہاں پہ جو اس کے باپ کی سابقہ, جو اس کے باپ جس کو پسند کرتا ہے نا چاند, وہ بھی ہوتی ہے منگنی پہ, وہ بھی دیکھتی ہے کہ احد موجود نہیں ہے. اس کو احد اچھا لگتا ہوتا ہے کہ اچھا بچہ ہے, تو وہ اس کی ماں سے بات کرتی ہے کہ آپ کو تو نہیں برا لگتا. اس کی ماں کا نام رابعہ بی بی. کہتے رابعہ بی بی مجھے بھی برا لگ رہا ہے, احد کیوں نہیں ہے. اب یہاں پہ بتایا جا کہ رابعہ جو ہے نا ایک ایسی عورت ہے کہ جو برا نہیں مناتی کہ اس کے شوہر کبھی کسی کو پسند کرتا تھا, کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ چاند ایک اچھی عورت ہے. اتے نہیں چاند آپا ایسا کوئی بات نہیں ہے, وہ ناراض ہیں, جب اس کی ناراضگی دور ہوگی نا اپنے بیٹے سے تو وہ ضرور اس کو واپس لائیں. آپ بات کر کے دیکھیں نا, شاید آپ کی بات سن لیں. اتی وہ کبھی مجھے میری بات مانتا تھا, اب شاید نہ مانے. اتی نہیں, اب دیکھے تو صحیح بات کر کے, شاید آپ کی بات مان لے اور آپ کے کہنے پہ بیٹے کو گھر بلا لے. کہتی اچھا میں کوشش کروں گی. اب اس کی منگنی کے بعد اگلے دن جب اس کا باپ اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ چاند جو ہوتی ہے نا اس سے ملنے آتی ہے. اس کو آ کے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں دیکھ اچھا لڑکا ہے, آپ نے کیوں اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا ہوا ہے کسی اور عورت کے کہنے پہ اور اس کی بیٹی کے کہنے پہ. وہ اس کی ساری بات چپ چاپ ہی سنتا ہے, لیکن کہتا یہی ہے کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہاں کبھی آپ کو پسند کرتا تھا, لیکن یہ میرے گھر کا معاملہ ہے, میں آپ کی ابھی بھی عزت کرتا ہوں, سب بات مانوں گا, بس یہ نہیں مانوں گا وہ میرے گھر واپس نہیں آئے گا کبھی بھی. تو چاند جو ہوتی ہے نا وہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ نہیں اس کو بلا رہا آپ کے بیٹے کو گھر. اس کی ماں کافی روتی ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس مشکلوں میں پڑ گیا ہے اور اس کے باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب یہ یہاں پہ اپنے دوست کے گھر آ کے نا اپنے دوست کو ساری سچویشن بتاتا ہے. اب کراچی میں مطلب شامل ہو گیا کہ وڈیرے کی حقوق وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ وہ خود بھی چاہے جو مرضی کر سکتا ہے کچھ. اپنے دوست کے گھر میں اس کو ٹھہراتا ہے, دوست کے گھر میں اس کی ماں وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن وہ کہیں گئی ہوتی ہیں 2-3 دن کے لیے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تو یار تم تب تک تو یہاں رکھ سکتے ہو اس کو, لیکن بعد میں پرابلم ہے, تمہارے اپنے اتنے گھر ہیں, ادھر کیوں نہیں لے کے گئے. تو اس کو کہیں پہ بھی لے کے جاؤں گا میرے بابا کو پہلے پتہ چل جانا ہے, ظاہر میں کسی بھی گھر کو استعمال کروں گا, تو اس لیے مجبوری میں یہاں لایا ہوں. کہتا چلو دیکھتے ہیں بعد میں سوچتے کرتے. کہتا ابھی تو مجھے کوئی کام ہے, وہاں جانا ہے. وہاں جاتا ہے, لیکن وہ ڈیرا اس کی جان نہیں چھوڑتا. اس کو دھمکیاں دینے کے لیے نا اس کے دوستوں کو, اس کے جو 2-3 دوست کسی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ احد کہاں ہے, وہ ہماری لڑکی کو بھگا کے لے آیا ہے, اس کو ہمارے سامنے لاؤ. احد اس وقت اسی آفس میں ہوتا ہے لیکن اندر ہوتا ہے, اس کے دوست اس کو باہر نہیں آنے دیتے کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں, تم پر گولیاں بھی چلا سکتے ہیں, تو ایسا کچھ نہ کرو. کہتا میں ڈرپوک ہوں کیا جو ان سے ڈر جاؤں. تو تمہیں کہا ہے نا یہیں بیٹھو, ہم اس سے بات کرتے ہیں. اور جب وہ بات کر کے واپس آتے ہیں کہتے ہیں وہ پاگل ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا, ابھی پاگل ہوا پڑا لڑکی کے پیچھے, تو تم سوچو کچھ کیا کر سکتے ہو اس کو بچانے کے لیے. اب یہاں پہ تم اکیلے نہیں ہو, تمہاری فیملی بھی ساتھ ہے. اس نے اگر انکل کو پتہ چل گیا کہ تم نے ایک لڑکی کو بچانے کے لیے خود کی زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے, تو وہ پہلے ہی تم سے ناراض ہے اور برا کر سکتے ہیں. کہتا اور کیا برا کریں گے, پہلے گھر سے نکالا ہوا, اور کہاں سے نکالیں گے. کہتا ابھی تو فی الحال مجھے ماما کا فون آیا ہے کہ وہ ساحل کے کنارے مطلب پکنک منانے آئی ہوئی ہیں مونا کے ساتھ, میں جا کے ان سے ملنا چاہتا ہوں. پھر وہ گھر میں آتا ہے, پہلے رائمہ کو کہتا ہے میں اپنی فیملی سے ذرا ملنے جا رہا ہوں, تو شام تک آ جاؤں گا, اگر میں لیٹ ہو گیا تو آپ ڈریے گا مت. تو یہ کہہ کے نا اس کو چلا جاتا ہے, اپنی بہن سے ملتا ہے, ماں سے ملتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, اچھا وقت گزارتا ہے. لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب ہمیں گھر نہ چلنا چاہیے, بیٹا تم نہیں چلو گے. کہتے نہیں بابا, جب تک خود نہیں بلائیں گے میں نہیں آؤں گا. تو اس کی بہن کہتی چلے ماما, مجھے اندھیرے میں بڑا ڈر لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, اب لڑکیاں بیچاری نازک ہوتی ہیں, اندھیروں میں ڈر جاتی ہیں. تو جب وہ اپنی بہن کی یہ بات سنتا ہے تو اس کو بھی کچھ یاد آتا ہے کہ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا, جس کو میں ایک گھر میں اکیلا چھوڑ آیا ہوں, تو کیا اس کو ڈر نہیں لگتا ہوگا. یہی سوچ کے نا وہ واپس آتا ہے, اور جیسے ہی واپس آتا ہے اس کو ڈھونڈا ہوتا ہے کہ کدھر گئی ہے, لیکن وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, نماز پڑھ کے نا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگا آپ اندھیرے میں ڈر رہی ہوں گی. کہتی ہاں لگ رہا تھا ڈر, تو کیا کرتی اب یہ اندھیرے تو میری زندگی کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ, تو آپ کب تک میرا ساتھ دیں گے.
کہتا آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا، مجھے پکا پتہ ہے. اس کے لیے پیزا لایا ہوتا ہے، کہتی کھا لے. کہتی نہیں کھانا مجھے، کیونکہ اس کو غصہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ سارا دن مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. یہ نہیں سوچا کہ یہاں پہ مجھے بھوک لگ سکتی ہے یا میں اکیلی ہوں. تو رائما غصے میں دروازہ بند کرنے لگتی ہے تو اس کو ٹرے پکڑاتا ہے. تب میں آپ کی خدمتیں کرنے پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اچھی خاصی مصیبت میرے پلے پڑی ہوئی ہے. غصے میں دے کے نا بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے دوستوں کا فون آتا ہے کہ ان کی دھمکیاں میں دوبارہ ملی ہیں، تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. کہتا ہے کیسا فیصلہ، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یار اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر کل تک اس کو لڑکی واپس نہ ملی تو وہ پولیس میں اور رپورٹروں کے پاس چلا جائے گا، اس کے پاس جعلی نکاح نامہ دکھا دے گا اور تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو. اب تمہارے پاس اس کا ایک ہی حل ہے. تو اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے ایسا کیا ان سا حل ہے، ذرا مجھے بتاؤ گے. کہتے تمہیں اس سے خود شادی کرنی ہوگی. اگر تم نے اس سے خود شادی نہ کی تو اس صورت میں وہ دوبارہ واپس چلی جائے گی اس کے پاس، کیونکہ یہ جعلی اس نکاح نامہ دکھا دیا جیسے میڈیا میں تو خود بھی داغدار ہو جائے گی اور تمہاری فیملی بھی بدنام ہو جائے گی. اب ایک ہی حل ہے، ابھی کہ ابھی اس سے شادی کرو تو بہتر ہے. تو تم پاگل ہو کیا، یہی ایک حل رہ گیا ہے. اب یہی فون بند کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کروں کیا. تو اس کو مجید بابا کا بھی فون ہوتا ہے. مجید بابا اس کو کہتا ہے بیٹا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. کہتے کیا. ایسا میں نے آپ کے باپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ بیٹا آپ کو گھر بلایا جائے، تو اسی دوران میں نے بتا دیا کہ آپ نے رائما کو پناہ دی ہے میرے کہنے پہ. تو آپ کے باپ جو ہے نا بڑے پریشان ہو رہے ہیں. ان کو میں نے وڈیرے کے بارے میں بھی سارا بتایا ہے کہ وہ کافی برا انسان ہے. تو آپ کے بابا آپ کو لینے آ رہے ہیں، تو وہ اس کو رائما کو اس کے حوالے کر دیں گے اور آپ کو گھر لے آئیں گے. میری بیٹی کو بچا لو، وہ ایک اچھی بچی ہے. تو جب فون رکھتا ہے کہتا ہے مجید بابا نے تو مجھے پریشان کر دیا. اگر بابا کو نہ بتایا ہوتا تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے اپنے دوست کی ہی بات ماننی پڑے گی. پھر وہ رائما کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں شادی کرنی پڑے گی، لیکن یہ شادی صرف کاغذی ہوگی. جب تم اس پرابلم سے نکل آؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو رائما بھی اس کی یہ بات مان جاتی ہے. تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم، کیونکہ کہانی ابھی بھی باقی ہے. زیادہ لمبی دوں گی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور ایکسپلین کرنی بھی مشکل ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ کہانی اور یہ پارٹ. انشاءاللہ تیسرا پارٹ جو ہے نا لاسٹ ہی ہوگا. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.